میرا شوہر فرقان 10 سال سے پردیس میں تھا۔ وہ ہر مہینے پیسے اور محبت بھرے خط بھیجتا۔ ساس کہتی تھی میرا بیٹا ہیرا ہے۔ ایک دن فون آیا کہ وہ ایک فیکٹری حادثے میں مر گیا ہے۔ کچھ دن بعد اس کا بند تابوت گاؤں پہنچ گیا۔ ہم سب رو رہے تھے۔ دفنانے سے پہلے امام صاحب نے کہا کہ میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تابوت نہ کھولیں۔ مگر جب میں نے آخری بار تابوت کو چھوا تو اندر سے کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ کھول کر دیکھا تو سب سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ اس میں تو 10 سال ہو گئے۔ 10 سال کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے، لیکن میرا وقت تو جیسے میرے آنگن میں اس پرانے نیم کے درخت پر اٹکا ہوا تھا، جس کے پتے گنتے گنتے میری آنکھوں میں انتظار کی ریت بھر گئی تھی۔ میں کلثوم ہوں، فرقان کی کلثوم۔ 10 سال پہلے جب وہ پردیس گیا تھا تو میں نئی نویلی دلہن تھی۔ میری ہتھیلیوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی پھیکا نہیں ہوا تھا جب اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ کلثوم، فکر نہ کرنا، میں بس 2 سال بعد لوٹ آؤں گا۔ ہمارے بہترین مستقبل کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اچھا گھر بنائیں گے، پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ وہ 2 سال کب 10 سال میں بدل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر دن ایک جیسا تھا۔ ساس جو میری ماں جیسی تھی، ان کی خدمت کرنا، گھر کے کام کاج، اور پھر اس دن کا انتظار کرنا جب ڈاکیا ہمارے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ اس دستک میں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ فرقان کا خط، ہاں وہ ہر مہینے خط بھیجتا تھا، بلا ناغہ پیسے بھی بھیجتا تھا، بہت سارے پیسے، اتنے کہ میری ساس فخر سے پورے گاؤں میں کہتی میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا۔ وہ پردیس میں دن رات محنت کرتا ہے تاکہ ہم یہاں سکون سے رہ سکیں۔ اور سچ بھی تھا، گاؤں میں ہمارا گھر پکا ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس ہر سہولت تھی جو گاؤں میں کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن مجھے ان پیسوں سے زیادہ اس خط کا انتظار رہتا تھا جو پیسوں کے لفافے میں لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ ایک نیلے رنگ کا ہوائی خط، اس پر میرے فرقان کی لکھائی ہوتی تھی، اس کی خوشبو ہوتی تھی۔ جب میں وہ خط کھولتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں اسے بار بار پڑھتی تھی، کبھی اکیلے کمرے میں اور کبھی ساس کو سنا کر وہ بھی رو پڑتی۔ خوشی سے وہ کہتی دیکھا کلثوم، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ اور میں مسکرا دیتی، میری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے۔ وہ خط صرف الفاظ نہیں تھے، وہ فرقان کی محبت کا ثبوت تھے، اس کا لمس تھے، اس کا وعدہ تھے۔ وہ لکھتا تھا کہ کلثوم تم میری ہمت ہو، بس کچھ دن اور پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ ہم اپنا گھر سجائیں گے، میں تمہارے لیے شہر سے ڈھیر سارے کپڑے لاؤں گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتا تھا، وہاں کے موسم کا حال بتاتا تھا، اپنی فیکٹری کے بارے میں بتاتا تھا، کہتا تھا کام بہت مشکل ہے، لیکن جب تمہارا چہرہ یاد آتا ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اس کے ہر لفظ کو اپنے دل میں اتار لیتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کبھی کبھی مجھ پر ترس کھاتی، کہتی بیچاری کلثوم نے جوانی انتظار میں ہی گزار دی ہے۔ کچھ تو منہ پر ہی کہہ دیتی، ارے 10 سال ہو گئے ہیں، اب کیا خاک لوٹے گا، کوئی اور ہی نہ کر لی ہو وہاں۔ لیکن میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ میرا دل جانتا تھا کہ میرا فرقان ایسا نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے اور وہ لوٹے گا ضرور۔ ساس بھی ایسی باتیں سن کر لڑ پڑتی، کہتی خبردار، جو میرے ہیرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ تم لوگوں جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی ماں کا وفادار ہے، اسے ہماری قدر ہے، تبھی تو اتنی دور بیٹھا ہمارے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہم دونوں ساس بہو کم اور ماں بیٹی زیادہ تھی۔ ہمارا رشتہ فرقان کی محبت کی ڈور سے بندھا ہوا تھا، ہم ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ جب مجھے اس کی یاد ستاتی تو میں اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی کہ اللہ صبر دینے والا ہے، بیٹی دیکھنا وہ دن جلد آئے گا جب میرا چاند میرے گھر کے آنگن میں اترے گا۔ میں ان کی باتوں سے ہمت پکڑ لیتی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت گھر کے کاموں اور عبادت میں گزرتا تھا۔ میں نے فرقان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر کو بہت سلیقے سے سجا رکھا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے فرقان یہیں کہیں میرے آس پاس ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے گھر کو، اس کی ماں کو کیسے سنبھال رہی ہوں۔ میں نے اس کے سارے خط ایک لکڑی کے
صندوق میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ جب کبھی اداسی بہت زیادہ ہوتی تو میں وہ صندوق کھول کر بیٹھ جاتی، پرانے خط نکال کر انہیں پڑھتی، ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی اور رو لیتی۔ رو کر دل ہلکا ہو جاتا تھا اور پھر سے انتظار کا حوصلہ مل جاتا تھا۔ شام کو جب میں صحن میں جھاڑو دیتی اور سورج غروب ہو رہا ہوتا تو ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہوتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ کاش فرقان بھی لوٹ آئے۔ میں اللہ سے دعائیں مانگتی، ہر نماز میں اس کی سلامتی کی دعا کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے منتیں مان رکھی تھی کہ جب وہ آئے گا تو میں دیگ پکواؤں گی، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی پردیس سے واپس آتا تھا تو کتنا جشن ہوتا تھا۔ میں بھی ایسے ہی جشن کا خواب دیکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی جب فرقان ایئرپورٹ سے باہر آئے گا تو میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ کیا وہ بدل گیا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا، میرا فرقان، میرا ہیرا، جس پر میری ساس کو اتنا مان تھا۔ وقت گزرتا گیا، انتظار طویل ہوتا گیا، لیکن امید کا دامن میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ ہر مہینے اس کا خط میری امید کو ایک نئی زندگی دے دیتا تھا۔ وہ میرے لیے زندہ تھا، وہ میرے پاس تھا، چاہے ہم ہزاروں میل کی دوری کیوں نہ تھی۔ اس کی آواز سنے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس نے شروع میں 1-2 بار فون کیا تھا، لیکن پھر کہا کہ میری فیکٹری میں فون کی اجازت نہیں ہے، خط ہی لکھوں گا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی، میں اس پر یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ اسے فون یا تصویروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ اس کا آخری خط ابھی پچھلے ہفتے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے لکھا تھا، کلثوم بس تیاری کر لو، میں نے اپنا سارا حساب کتاب مکمل کر لیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، انتظار طویل ہوتا گیا، لیکن امید کا دامن میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر مہینے اس کا خط میری امید کو ایک نئی زندگی دے دیتا تھا۔ وہ میرے لیے زندہ تھا، وہ میرے پاس تھا، چاہے ہم میں ہزاروں میل کی دوری کیوں نہ تھی۔ اس کی آواز سنے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس نے شروع میں 1-2 بار فون کیا تھا، لیکن پھر کہا کہ میری فیکٹری میں فون کی اجازت نہیں ہے، خط ہی لکھوں گا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی، مجھے اس پر یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ اسے فون یا تصویروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ اس کا آخری خط ابھی پچھلے ہفتے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے لکھا تھا، کلثوم بس تیاری کر لو، میں نے اپنا سارا حساب کتاب مکمل کر لیا ہے۔ اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میری فلائٹ ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ میں اس بار آؤں گا تو پھر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ ہم مل کر اپنی زندگی شروع کریں گے۔ یہ خط نہیں تھا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ میں نے وہ خط پڑھا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے ساس کو گلے لگایا، ہم دونوں کتنا روئے تھے۔ اس دن خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے فوراً کیلنڈر پر 6 تاریخ کو لال دائرہ لگا دیا، دن گننے شروع کر دیے۔ ساس نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ دی کہ ان کا ہیرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ ہر کوئی ہمیں مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے فرقان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی، اس کا کمرہ سجانا شروع کر دیا، اس کی پسند کے کھانے پکانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ میرا دل جیسے قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ 10 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا، میری دعائیں قبول ہونے والی تھی۔ میں ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتی تھی کہ بس کچھ دن اور پھر میرا فرقان میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، میں اسے چھو سکوں گی، اس کی آواز سن سکوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی بہت عارضی ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان میرے دروازے پر دستک دینے والا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس 6 تاریخ کا میں اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، وہ میری زندگی کی سب سے سیاہ تاریخ بن جائے گی۔ اس دن جب فون کی گھنٹی بجی، میں فوراً خوشی سے بھاگی کہ شاید فرقان کا ہی فون ہو۔ وہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ وہ جہاز میں بیٹھ گیا ہے۔ لیکن فون کے دوسری طرف جو آواز تھی وہ فرقان کی نہیں تھی، وہ ایک اجنبی آواز تھی، ایک ایسی آواز جس نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، میری ساری خوشیاں، میرے سارے خواب ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے روشن دن ہونے والا تھا، لیکن وہ میری زندگی کی سب سے اندھیری رات بن گیا۔
کاش وہ خط نہ آیا ہوتا، کاش وہ امید نہ جاگی ہوتی، تو شاید یہ صدمہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ فون کی گھنٹی بجی اور میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکی۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کہ میرا فرقان ہوگا، وہ مجھے اپنی آمد کی خبر سنائے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور کہا ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اجنبی آواز آئی جو ہماری زبان نہیں بول رہی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے پوچھا کہ یہ فرقان کا گھر ہے۔ میرا دل یکدم بیٹھ سا گیا۔ میں نے کہا جی، میں ان کی بیوی کلثوم بات کر رہی ہوں۔ آپ کون؟ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری روح کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس نے کہا محترمہ، آپ کو بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے شوہر فرقان فیکٹری میں ہونے والے ایک بڑے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہے یا یہ کوئی مذاق ہے۔ میں نے کہا کہ بکواس کر رہے ہو، میرا فرقان اگلے مہینے واپس آ رہا ہے، اس کی فلائٹ ہے 6 تاریخ کی۔ وہ آدمی شاید میری حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا میڈم، ہمیں افسوس ہے، حادثہ بہت شدت کا تھا، کئی لوگ مارے گئے ہیں، آپ کے شوہر کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے، ہم جلد از جلد اسے آپ کے ملک بھجوانے کا بندوبست کریں گے۔ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی، میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ وہ کیلنڈر جس پر میں نے لال دائرہ لگایا تھا وہ گھومنے لگا۔ وہ سارے خواب جو میں نے سجائے تھے وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میرا فرقان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ لوٹے گا۔ ساس جو دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی میری چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ کلثوم، کیا ہوا بیٹی؟ خیریت تو ہے نا؟ کیوں گر گئی زمین پر؟ ان کی نظر فون کے ریسیور پر پڑی جو زمین پر لٹک رہا تھا۔ ان کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ کس کا فون تھا؟ کیا کہا اس نے؟ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میری زبان گنگ ہو گئی تھی، بس میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ساس نے مجھے جھنجھوڑا، بتاؤ کلثوم، میرے بیٹے کی خبر تھی نا؟ کیا کہا اس نے؟ کب تک پہنچ جائے گا؟ میں نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کے لیے جو فخر تھا، جو امید تھی، میں اسے کیسے توڑتی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا اماں، فرقان؟ وہ بولی ہاں ہاں، میرا ہیرو بیٹا، میرا چاند۔ میں نے کہا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساس پہلے تو کچھ سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب تیرا؟ مذاق نہ کر مجھ سے۔ میں نے روتے ہوئے کہا اماں، وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، وہ مر گیا ہے، فیکٹری میں حادثہ ہوا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تیر تھے جو میری زبان سے نکل کر ساس کے دل پر گرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلی گئی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور چیخ کر بولی جھوٹ ہے یہ، جھوٹ، میری کلثوم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ ابھی لوٹ کر آنے والا تھا، اس نے خط لکھا تھا مجھے، وہ مجھ سے مذاق نہیں کر سکتا، وہ زندہ ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ چیختی رہی اور پھر بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ میری چیخ اور ساس کی حالت دیکھ کر محلے کی عورتیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ کیا ہوا کلثوم؟ کیا قیامت آ گئی؟ گھر میں کسی نے ساس کو اٹھایا، کسی نے مجھے سنبھالا، لیکن مجھے کون سنبھال سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی، میرا مان ٹوٹ گیا تھا، میرا 10 سال کا انتظار ایک خبر نے راکھ کر دیا تھا۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہمارا گھر جو کل تک خوشیوں کا مرکز تھا آج ماتم کدہ بن گیا تھا۔ لوگ آتے رہے، مجھے اور ساس کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن کیسی تسلی؟ وہ کیا جانے ہم پر کیا گزر رہی تھی، وہ کیا جانے کہ اس ہیرے کو ہم نے کتنی منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ ساس کو جب ہوش آیا تو وہ پھر سے اپنے بیٹے کا نام لے کر رونے لگتی۔ وہ کہتی لے آؤ میرے بیٹے کو، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے اس کی واپسی کی کتنی تیاریاں کی تھی، میں نے اس کے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے، اس کی پسند کے کھانے پکوائے تھے، سب دھرے کا دھرا رہ گیا، میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے اس حقیقت کو تسلیم کروں کہ میرا فرقان
خط میری زندگی کا حاصل تھے، اب کبھی خط نہیں لکھے گا۔ اس کی آواز جو میں سننے کو ترس گئی تھی، اب کبھی نہیں سن پاؤں گی۔ وہ جو میرا فخر تھا، میرا غرور تھا، وہ اب صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ شام تک گھر مردوں اور عورتوں سے بھر گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل غمگین تھا۔ ساس کا فخر ٹوٹ چکا تھا، ان کا ہیرا بکھر گیا تھا، اور میں تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ میرا سب کچھ تو اس ایک انسان سے جڑا ہوا تھا، وہی نہیں رہا تو میں جی کر کیا کرتی۔ مجھے وہ فون کال بار بار یاد آ رہی تھی، وہ اجنبی آواز، وہ الفاظ، حادثہ مر گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ میں بار بار سوچ رہی تھی، کاش یہ خواب ہو، کاش میری آنکھ کھلے اور کوئی مجھ سے کہے، اٹھو کلثوم، یہ تم کیا برا خواب دیکھ رہی ہو؟ دیکھو فرقان کا خط آیا ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ میری زندگی کی سب سے کڑوی، سب سے بھیانک حقیقت تھی۔ اس انجام پر کہ میں دعا کرنے لگی تھی، کاش یہ انتظار کبھی ختم ہی نہ ہوتا، کاش فرقان کبھی واپس آنے کا خط ہی نہ لکھتا، تو کم از کم اس کے زندہ ہونے کی امید تو باقی رہتی۔ خبر کو آئے ہوئے کئی دن بیت گئے۔ یہ دن نہیں تھے، یہ صدیاں تھی جو ہم ماں بیٹی پر گزر رہی تھی۔ ہمارا ہنستا بستا گھر ایک قبرستان کی خاموشی اوڑے ہوئے تھا۔ ساس ایک کونے میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہتی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس کبھی کبھی اس کے ہونٹ ہلتے اور وہ کہتی، میرا ہیرا مجھے واپس لا دو، کوئی میرے فرقان کو لے آؤ۔ میں نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا، میرے آنسو شاید میرے دل کے اندر ہی جم گئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش تھی جو بس سانس لے رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں آتی، ہمارے پاس بیٹھتی، روتی پیٹتی اور چلی جاتی، لیکن ہمارا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دکھ اتنا گہرا تھا کہ اسے صرف ہم ہی محسوس کر سکتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گاؤں کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ ایک شور سا اٹھا، لوگ باہر کی طرف بھاگے، کوئی چیخا، وہ آ گیا، فرقان کو لے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ساس ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، وہ ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگی، میں بھی ان کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ باہر سین میں گاؤں کے مرد جمع تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا تابوت اٹھا رکھا تھا، ایک سادہ سا لکڑی کا ڈبہ، لیکن وہ میرے لیے میری کائنات تھا۔ اس میں میرا فرقان تھا، میرا 10 سال کا انتظار، میرا سہاگ، میرا سب کچھ۔ لیکن وہ تابوت عام تابوتوں جیسا نہیں تھا، وہ بند تھا، مکمل طور پر بند، کیلوں سے نہیں بلکہ جیسے اسے فیکٹری سے ہی سیل کر کے بھیجا گیا ہو۔ اس پر عجیب قسم کی موریں لگی ہوئی تھی۔ ساس نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ تابوت سے لپٹ گئی، ہائے میرا بچہ، تو اس لکڑی کے ڈبے میں بند ہو کر آیا ہے، میں نے تیری واپسی کی یہ تیاری تو نہیں کی تھی، میرے چاند، میں نے تو تیرا سہرا سجایا تھا۔ لوگ انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میری نظریں اس بند تابوت پر جمی ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسا منظر ہے۔ میں نے سوچا میں آخری بار اپنے فرقان کا چہرہ دیکھوں گی، اس سے جی بھر کر دیکھوں گی، اس سے 10 سال کے گلے شکوے کروں گی، لیکن یہ تو بند تھا، اسے کھولتے کیوں نہیں؟ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس گئی۔ گاؤں کے امام صاحب آگے بڑھے، ان کے چہرے پر گہرا دکھ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ساس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں دلاسا دیا، اماں جی صبر کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، ہم سب آپ کے بیٹے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پھر انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں بولے، بھائیوں اور بہنوں، ہم سب فرقان کے لیے غمزدہ ہیں، وہ ہمارا ہیرا تھا، لیکن ایک بات میں آپ سب کو، خاص طور پر کلثوم بیٹی اور اماں جی کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب ایک لمحے کے لیے رکے، جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھے حکام نے سختی سے تاکید کی ہے جو یہ میت لے کر آئے ہیں کہ یہ تابوت کسی صورت نہ کھولا جائے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کیوں نہ کھولا جائے؟ ساس نے بھی چیخ کر کہا، کیوں نہیں کھولیں؟ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گی۔ آخری بار امام صاحب نے تکلیف دے لہجے میں کہا، اماں جی فیکٹری کا حادثہ بہت بھیانک تھا، میت کی حالت بہت خراب ہے،
اتنی کہ پہچاننا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے، اگر ہم نے تابوت کھولا تو ہم مرحوم کی جو اچھی یاد ہمارے دلوں میں ہے اسے کھو دیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ گھر والے، خاص طور پر کلثوم بیٹی، اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھے۔ یہ ان کی میت کی بے حرمتی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ایک عمر بھر کا صدمہ بن جائے گا۔ امام صاحب کی بات منطقی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ کہنے لگے، امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں فرقان کو ویسے ہی یاد رکھنا چاہیے جیسا وہ ہنستا مسکراتا ہے، یہاں سے گیا تھا۔ اس کی اچھی صورت ہی ہماری آنکھوں میں رہنی چاہیے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو رہے تھے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، ایک خوف سا رینگنے لگا۔ مجھے امام صاحب کی بات سچی لگ رہی تھی، لیکن دل کا ایک کونا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حالت ٹھیک نہیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کتنا خراب ہو سکتا ہے کہ انسان کا چہرہ بھی نہ دیکھا جا سکے؟ یہ کیسا حادثہ تھا؟ میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن میں انہیں زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرے غم کا اثر ہے، میرا دماغ معاف ہو گیا جو میں ایسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے فرقان کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اسے ویسا ہی یاد رکھنا چاہتی ہوں جیسا وہ 10 سال پہلے گیا تھا، مسکراتا ہوا، پر امید۔ لیکن یہ بے بسی کہ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر اس لکڑی کے ڈبے میں بند ہے اور میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتی، یہ احساس مجھے مارے جا رہا تھا۔ میں اتنی بے بس پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خوف صرف دکھ کا خوف نہیں تھا، اس میں کچھ اور بھی شامل تھا، ایک انجانا سا خوف، پہلا تجسس کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا سچ وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے، یا کچھ اور ہے جو اس بند تابوت میں چھپا ہوا ہے؟ میں نے اپنے ان تمام خیالات کو جھٹک دیا اور اپنے نصیب پر رونے لگی۔ مرد تابوت کو اٹھا کر تدفین کے لیے قبرستان کی طرف لے جانے کی تیاری کرنے لگے، اور میں وہیں کھڑی اس بند تابوت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جس میں میرے فرقان کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ مردوں نے تابوت کو اٹھا لیا، ان کے قدم قبرستان کی طرف اٹھنے لگے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے فرقان کو نہیں، مجھے دفنانے لے جا رہے ہیں۔ میری روح کو، میری زندگی کو، 10 سال کے انتظار کو مٹی میں ملانے جا رہے ہیں۔ سانس ایک طرف نڈھال پڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں مجھے پکڑ کر بیٹھی تھی، مجھے دلاسے دے رہی تھی، صبر کرو کلثوم، اللہ کی رضا ہے، لیکن کیسی رضا، کیسا صبر؟ میرا سب کچھ تو لٹ گیا تھا۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ ایک بار، بس آخری بار، میں اپنے فرقان کو چھو لوں، بھلے یہ لکڑی کا بند ڈبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ میں ان عورتوں کا گھیرا توڑ کر دیوانہ وار بھاگی، میرے پاؤں میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں چیخی، خدا کے لیے 1 منٹ رک جاؤ۔ میری آواز میں اتنی بے بسی تھی، اتنا درد تھا کہ تابوت اٹھانے والوں کے قدم وہیں رک گئے۔ سب نے مڑ کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ترس تھا، ہمدردی تھی۔ امام صاحب بھی رک گئے، وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں آخری بار الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے تابوت کے پاس پہنچی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بند تابوت کی لکڑی پر رکھے۔ وہ لکڑی کتنی ٹھنڈی تھی، کتنی بے جان، بالکل میری زندگی کی طرح۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ماتھا اس لکڑی سے ٹکا دیا۔ میرے ہونٹوں سے بس ایک ہی لفظ نکلا، فرقان تم مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ میں نے اپنا سارا دکھ، اپنا سارا پیار، اپنے 10 سال کے انتظار اور اسے ایک لمحے میں سمو دینے کی کوشش کی۔ سارا مجمع خاموش تھا، فضا میں صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ میں اپنے شوہر کو الوداع کہہ رہی تھی، جسے میں نے 10 سال سے دیکھا تک نہیں تھا اور اب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اسی لمحے، اسی مکمل سناٹے میں، جب میرا ہاتھ اور میرا ماتھا تابوت پر ٹکا، مجھے یوں محسوس ہوا ایک بہت ہلکی سی تھر تھراہٹ میرے ہاتھ کے نیچے لکڑی پر، جیسے کوئی انگلی سے مار رہا ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں نے سانس روک لی
اور اپنا کان اس لکڑی سے لگا دیا۔ نہیں نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھر سے اسی جگہ پر رکھا اور زور سے دبایا۔ میری ساری حصیں اس ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی اور پھر وہ ہوا کھٹ کھٹ۔ اس بار تھوڑا واضح تھا، بہت کمزور، لیکن یہ ایک دستک تھی، یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ایک چیخ ماری جو شاید پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر سب کی طرف دیکھا۔ میں چیخی، تم لوگوں نے سنا؟ تم لوگوں نے؟ اس کے اندر سے آواز آئی ہے، میرے فرقان نے دستک دی ہے۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں، اور عورتوں نے مجھے آ کر پکڑنے کی کوشش کی۔ بیچاری صدمے سے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ایک بزرگ بولے۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، کلثوم بیٹی صبر کرو، حوصلہ کرو، یہ تمہارا غم بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میت کو عزت سے رخصت ہونے دو۔ انہوں نے مردوں کو اشارہ کیا کہ چلو، لیکن میں نے ایک شیرنی کی طرح ان کے سامنے آ گئی۔ میں نے اپنے آنسو پونجے، میری بے چینی عروج پر تھی، میرا تجسس اب یقین میں بدل رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے خود محسوس کیا ہے، وہ زندہ ہے، میرا فرقان زندہ ہے۔ تم لوگ اسے دفنانے چلے ہو، خدا کا خوف کرو، اس تابوت کو کھولو۔ میں نے امام صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امام صاحب، خدا را میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یہ میرا وہم ہے تو بس ایک بار اسے کھول کر میرا وہم دور کر دیں، میں آخری بار ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، مجمع میں خسر پھسر ہونے لگی۔ کچھ لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور کچھ ترس کی نگاہ سے، لیکن میں کسی کی پرواہ کیے بغیر اس تابوت سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، میں اسے یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دوں گی جب تک یہ تابوت کھولا نہیں جاتا۔ اگر میرے فرقان کو کچھ ہو گیا تو میں تم سب کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی۔ میرا یہ روپ شاید سب کے لیے نیا تھا۔ وہ کلثوم جو 10 سال سے چپ چاپ انتظار کر رہی تھی، آج وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ میری ساس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ان میں جیسے جان آ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، ہاں ہاں، میری بہو سچ کہہ رہی ہے، شاید کوئی نشانی ہو، کوئی معجزہ ہو، میرے بیٹے کو کھولو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب 2 عورتوں کی التجا تھی، ایک بیوی اور ایک ماں کی۔ امام صاحب اور گاؤں کے بزرگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف حکام کی سخت تنبیہ تھی اور دوسری طرف میری دیوانگی بھری التجا، جس میں اب ایک ماں کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں تابوت سے چمٹی ہوئی تھی اور ساس میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہماری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ایک ضد تھی، ایک آخری امید تھی۔ مجمع میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ امام صاحب نے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ ایک بزرگ نے کہا، کلثوم بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ہم نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، ہمیں میت کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے بزرگ بولے، اگر اس کی بات میں ذرا برابر بھی سچائی ہوئی تو ہم سب گناہ گار ہوں گے، ہم ایک زندہ انسان کو دفنا دیں گے، یہ کیسا گناہ ہوگا؟ امام صاحب نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں سچائی تھی، میری التجا میں ایک یقین تھا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے کھول لیں گے۔ اگر یہ کلثوم کا وہم ہے تو ہم سب اس کے غم کو سمجھ کر اسے معاف کر دیں گے، اگر یہ سچ ہے تو ہم اللہ کا معجزہ ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، جلدی کرو، میرے فرقان کے پاس وقت نہیں ہے۔ گاؤں کے چند نوجوان لڑکے بھاگ کر گئے اور گھر سے اوزار لے آئے، کدھال، ہتھوڑا اور ایک لوہے کی سلاخ۔ وہ تابوت کو صحن کے بیچ میں لے آئے۔ تابوت کو کھولنا آسان نہیں تھا، وہ تابوت فیکٹری سے سیل کیا گیا تھا۔ لکڑی پر دھات کی پٹیاں لگی ہوئی تھی، بھاری ہتھوڑے کی چوٹ میرے دل پر لگ رہی تھی، کھٹ کھٹ کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی اور میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ساس نے آنکھیں بند کر لی اور بس تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میری سانسیں رک کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر تابوت کھلا اور اندر کچھ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا میں زندہ رہ پاؤں گی؟ کیا میں صدمے کو برداشت کر سکوں گی؟ لیکن وہ دستک پہ دستک میرا وہم نہیں ہو سکتی۔ آخر کار ایک زوردار آواز آئی اور تابوت کا ڈھکن ایک طرف کو سرک گیا۔
सब लोग एकदम से पीछे हट गए, जैसे अंदर से कोई बला निकलने लगी हो। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह रहम करे। इन्होंने ढक्कन को पूरी तरह हटाने का इशारा किया। दो मर्दों ने हिम्मत करके लकड़ी का वो भारी ढक्कन उठाकर एक तरफ फेंक दिया। एक लम्हे के लिए सब साकत हो गए। मैंने भीड़ को चीरा और आगे बढ़ी। मेरी आंखें ताबूत के अंदर झांक रही थी और जो मैंने देखा इस पर मजमे को यकीन नहीं आया। अंदर मेरा फुरकान था। वो कोई जली हुई या कटी फटी लाश नहीं थी, बल्कि फुरकान वैसे का वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, बस बहुत कमज़ोर हो गया था। उसका चेहरा जर्द था, आंखें बंद थी जैसे वो गहरी नींद में हो। उसके मुंह पर एक छोटा सा मास्क लगा हुआ था जिससे एक बारीक नाली एक छोटे से सिलेंडर से जुड़ी हुई थी। वो बेहोश था लेकिन वो जिंदा था। उसका सीना बहुत आहिस्ती से हरकत कर रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं अभी उसे छू भी नहीं पाई थी। शायद ताज़ा हवा लगने से या शोर से फुरकान के होंठ हिले और उसके हलक से एक बहुत कमज़ोर सी आह निकली। ये करा नहीं थी, ये ज़िंदगी का सबूत था। ये सुनना था कि मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे कानों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। मैंने देखा सास ने जैसे ही अपने बेटे को जिंदा देखा वो वहीं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। लोग चीख रहे थे, कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था। इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। इन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू पाक है, तू मौजज़े करने वाला है। और मैं वहीं अपने घुटनों के बल गिर गई। मेरी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, मैं कुछ बोल नहीं सकी। मैंने सिर्फ अपना माथा इसी सहन की मट्टी पर रख दिया। मैं सजदे में गिर गई। ये शुक्राने का सजदा था। ये मेरी 10 साल की इबादतों का सिला था। मेरा अल्लाह इतना बेनियाज नहीं था, उसने मेरी सुन ली थी। मेरा फुरकान जिंदा था। वो एक लकड़ी के डब्बे में मौत से लड़ रहा था और उसकी बीवी ने उसकी दस्तक सुन ली थी। मेरे सजदे में गिरते ही जैसे पूरे मजमे को होश आया। इमाम साहब ने बुलंद आवाज़ में नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और मेरे पीछे सारा गांव सजदे में गिर गया। वो बुज़ुर्ग जो मुझे पागल कह रहे थे वो भी रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। वो औरतें जो मुझे दिलासे दे रही थी वो अब खुशी से चीख रही थी। एक नाकाबिले यकीन मंजर था। एक जनाजा जो जश्न में बदल गया, एक मातम कदा जो सजदा शुक्र का मंजर पेश कर रहा था। मैंने सजदे से सर उठाया और दीवानावार अपने फुरकान की तरफ बढ़ी। मर्दों ने उसे ताबूत से बाहर निकाल लिया था। कोई उसे पानी पिला रहा था, कोई उसे हवा दे रहा था। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैंने उसका चेहरा चूम लिया। मैं उसका नाम पुकार रही थी, फुरकान आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारी कलसूम हूँ, हम तुम्हें कहीं नहीं ले जाने देंगे। वो जिंदा था मेरा मान, मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई थी। हमारा सहन जो थोड़ी देर पहले मातम कदा था फिर सजदा शुक्र का मंजर पेश कर रहा था, अब एक अजीब सी अफरा तफरी का शिकार था। लोग खुशी से चीख रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि अल्लाह ने कैसा मौजज़ा दिखाया। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ फुरकान पर था। वो बहुत कमज़ोर था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। गांव के हकीम साहब को फ़ौरन बुलाया गया। इन्होंने आकर फुरकान को देखा, उसकी नब्ज़ चेक की, उसका जर्द चेहरा देखा और कहा उसे फ़ौरन किसी साए वाली जगह पर लिटाओ, उसे हवा की ज़रूरत है। और हाँ, भीड़ कम करो, सब लोग बाहर जाओ। मर्दों ने जल्दी से चारपाई बिछाई और हम फुरकान को उठाकर उसके अपने कमरे में ले आए। वही कमरा जिसे मैंने उसके इस्तकबाल के लिए सजाया था, आज वो कमरा उसकी नई ज़िंदगी का गवाह बन रहा था। सास उसके पास बैठकर बस रोए जा रही थी, उसका माथा चूम रही थी। हकीम साहब ने उसे कुछ दवाई दी और कहा, इन्हें कुछ घंटे आराम करने दो, ये शदीद सदमे और कमज़ोरी का शिकार है। जब तक ये खुद होश में नहीं आते उनसे कोई बात करने की कोशिश ना करे। गांव के लोग अब भी बाहर जमा थे। वो इस मौजज़े के बारे में बातें कर रहे थे। इमाम साहब ने सबको मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने को कहा और हमारे घर आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। मैं फुरकान के पास उसकी चारपाई के पास ज़मीन पर बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था,
لیکن اس میں زندگی تھی۔ میں اس کا ہاتھ کو بار بار چوم رہی تھی، وہی ہاتھ جس نے دستک دی تھی، جس نے مجھے پکارا تھا۔ میرا دل اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا 10 سال کا انتظار یوں ختم ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خوشی تھی، بہت خوشی تھی، لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک نیا تجسس، ایک نیا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ تابوت، وہ بند تابوت، وہ آکسیجن ماسک۔ امام صاحب نے کہا حادثہ بہت بھیانک تھا، میت کی حالت خراب ہے، لیکن میرا فرقان تو صحیح سلامت تھا۔ کمزور ضرور تھا، پر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھے، کوئی جلنے کا نشان نہیں تھا۔ پھر وہ جھوٹ کیوں بولا گیا؟ یہ کیسا حادثہ تھا جس میں انسان کو زندہ تابوت میں بند کر کے بھیج دیا گیا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں جتنا اس معجزے پر خوش تھی، اتنا ہی صورتحال پر رو رو کر تھک ہار کر وہیں پاس ہی سو گئی۔ میں جاگ رہی تھی، میں ایک پل کے لیے بھی آنکھیں جھپکنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں یہ خواب نہ ہو اور میری آنکھ کھلے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر فرقان کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی، اس نے آنکھیں کھول لی، اس کی نظریں دھندلی تھی، اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ فرقان، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے میری آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہت کمزور سی آواز میں کہا، کلثوم، میں زندہ ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، ایک شدید خوف تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اماں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، آپ اپنے گھر ہیں، گاؤں میں ہیں۔ اماں جی ابھی یہی ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ یہ لفظ سن کر وہ چیخ پڑا، نہیں ہم محفوظ نہیں ہیں، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میرا دل لرز گیا۔ میں نے ساس کو جگایا، وہ بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فرقان نے مجھے اشارہ کیا، دروازہ بند کرو۔ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ ساس نے اسے سینے سے لگایا، میرا بچہ کیا ہوا تجھے؟ تو کس سے ڈر رہا ہے؟ تو اپنے گھر میں ہے۔ فرقان نے پانی مانگا، میں نے اسے پانی پلایا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، اور جو اس نے بتایا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اماں یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی، مجھے مارنے کی سازش۔ میرا دل ڈوب گیا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ فرقان نے بتایا کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھی، اس کی آڑ میں فیکٹری کا مالک بہت غلط کام کرتا تھا، وہ انسانی سمگلنگ اور منشیات کا دھندا کرتا تھا۔ فرقان نے کہا، اس کے کچھ ثبوت میں نے دیکھ لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں چھٹی پر پردیس آ کر یہاں سے ہی حکام کو سب بتاؤں گا، لیکن انہیں شک ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ میں سب جان گیا ہوں۔ جس دن میری فلائٹ تھی اس سے 2 دن پہلے انہوں نے فیکٹری میں ایک چھوٹا سا دھماکہ کیا اور اس کی آڑ میں مجھے پکڑ لیا۔ مجھے زبردستی کوئی انجیکشن دیا گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اس اندھیرے تابوت میں بند تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں مرنے والا تھا۔ مجھے مردہ قرار دے کر انہوں نے تابوت واپس بھجوا دیا تاکہ میں یہاں آ کر دفن ہو جاؤں اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ یہ سن کر میرے اور ساس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس بیٹے کو وہ ہیرا کہتی تھی، اس ہیرے نے سچائی کی اتنی بڑی قیمت چکائی تھی۔ جس پردیس کو ہم نعمت سمجھ رہے تھے وہ تو ایک جال تھا۔ میرا فرقان موت کے منہ سے واپس آیا تھا، لیکن ایک نیا خوف اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ فرقان کے الفاظ میرے اور ساس کے سر پر بم بن کر گرے تھے۔ سازش، موت کا منصوبہ، زندہ دفن کرنا، یہ سب کیا تھا؟ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ ساس نے چیخ ماری، ہائے میرا بچہ، تو اس درندوں میں پھنس گیا تھا، انہوں نے تجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن میرا اللہ تجھ سے بھی بڑا ہے، اس نے میرے بیٹے کو بچا لیا ہے۔ فرقان نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ بولا، اماں مجھے بچانے والا ایک ہی انسان ہے، میرا دوست، میرا محسن، اس کا نام انور ہے، وہ فیکٹری میں ڈاکٹر ہے۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور زہر کا انجیکشن لگانے لگے تو انور نے انہیں روکا۔ اس نے کہا، اسے ایسے مت مارو، اس کی لاش سے پتہ چل جائے گا۔ میں اسے ایک خاص انجیکشن دیتا ہوں، لیکن وہ زہر نہیں، وہ شاید بے ہوشی کی دوا تھی۔
جس سے نبض اور سانس تقریباً رک جاتی ہے۔ اس نے مجھے بچایا ہے۔ اس نے مجھے تابوت میں رکھنے سے پہلے چپکے سے وہ آکسیجن ماسک میرے منہ پر لگایا اور ایک چھوٹا سا سلنڈر میرے پاؤں کی طرف رکھ دیا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، فرقان ہمت نہیں ہارنا، یہ آکسیجن تمہیں تمہارے گاؤں تک زندہ رکھے گی، مجھے امید ہے تمہارے اپنے تمہیں بچا لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تابوت بند کر دیا۔ میں نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ کلثوم، فرقان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری ہڈیاں درد کرنے لگی۔ اس نے کہا، کلثوم، وہ لوگ مافیا اب جان چکے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں۔ گاؤں میں یہ جو معجزہ ہوا ہے، یہ خبر ان تک ضرور پہنچے گی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ وہ مجھے اور تم سب کو مار ڈالیں گے۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ابھی۔ اور اسی وقت سانس جو خوشی سے نہال تھی ایک دم پھر سے ٹوٹ گئی۔ وہ رونے لگی، نہیں بیٹا، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ 10 سال بعد تو مجھے ملا ہے، میں تجھے اب اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گاؤں ہے، یہاں ہمیں کون مار سکتا ہے؟ میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے فرقان کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں موت کا خوف تھا۔ وہ خوف جو اس نے بند تابوت میں محسوس کیا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے زندہ دفن کر دیا تھا، وہ اسے زندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ گاؤں میں جو معجزے کی خبر پھیلی ہوئی تھی، وہ ہمارے لیے خوشی نہیں بلکہ خطرہ بن گئی۔ میں جو 10 سال تک اپنے کمزور بے بس عورت بن کر انتظار کرتی رہی، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے ساس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں جی، فرقان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو واپس مل گیا ہے۔ اب ہم اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر ہم یہیں رہے تو وہ لوگ نہ صرف فرقان کو بلکہ ہمیں بھی ختم کر دیں گے۔ ساس نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب وہم یا غم نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ فرقان نے بھی میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے، اندھیرا پھیلنے کا انتظار کریں گے۔ ساس نے کہا، کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور فرقان نے کمزور سی آواز میں کہا، انور نے مجھے ایک پتہ دیا تھا، ایک دوسرے ملک کا، ایک محفوظ گھر کا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم بچ جاؤ تو وہاں چلے جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم وہیں جائیں گے، لیکن کیسے؟ گاؤں والوں کو کیا کہیں گے؟ فرقان نے کہا، ہمیں کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے، بس چپکے سے نکل جانا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلا ہم بھاگ رہے ہیں تو خبر ان تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہم نے ضروری سامان باندھنا شروع کیا۔ تھوڑے بہت پیسے جو گھر میں موجود تھے وہ لیے۔ میں نے اپنے وہ سارے خط جو فرقان نے مجھے 10 سالوں میں لکھے تھے اس لکڑی کے صندوق سے نکالے اور اپنے ساتھ باندھ لیے۔ میں اپنی زندگی کا وہ حصہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سارا گاؤں سو رہا تھا، ہم تینوں، ساس، فرقان اور میں، گھر سے باہر نکلے۔ ساس اپنے گھر کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا فخر، اس کا مان، سب اس گھر میں رہ گیا تھا۔ فرقان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ اب بھی کانپ رہا تھا۔ ہم گاؤں کی پچھلی گلیوں سے ہوتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ہم بھاگ رہے تھے، ایک نئی زندگی کی تلاش میں، ایک نئی پناہ کی تلاش میں۔ میرا 10 سال کا انتظار ختم ہوا۔ مجھے میرا فرقان مل گیا، لیکن ایک نئے امتحان کے ساتھ۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو شاید اب شروع ہوئی ہے۔ اب ہمیں صرف محبت اور انتظار نہیں کرنا تھا، بلکہ ہمیں مل کر لڑنا تھا، ان درندوں سے بھاگنا تھا اور اپنی زندگی بچانی تھی۔ میں نے فرقان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نے اپنا گاؤں، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ہم ایک ساتھ تھے، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔